لاہور کے پوش علاقے ڈیفنس کی ایک پرسکون بلاک میں واقع عارف ولا اپنی شان و شوکت میں اپنی مثال آپ تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب سڑکیں سنسان ہو جاتی تو اس گھر کے باہر لگی پیلی روشنیاں اسے کسی محل کا منظر پیش کرتی تھیں۔ گیٹ کے پاس بنے ایک چھوٹے سے لوہے کے کیبن میں غلام علی بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ تھا، لیکن فرض کی زنجیریں اسے سونے نہیں دے رہی تھیں۔ اس نے سامنے پڑی ایک چھوٹی سی اسٹیل کی پیالی میں چائے کا آخری گھونٹ پیا، جو اب بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ غلام علی کو اس گھر میں پہرا دیتے 10 سال بیت چکے تھے۔ اسے یاد تھا جب عارف صاحب ایک پرانی سزوکی کے مہران میں فیصل آباد کے سفر کیا کرتے تھے۔ ان کے ماتھے پر پسینہ ہوتا تھا اور وہ اکثر راتوں کو دیر سے گھر لوٹتے تو تھکن سے چور ہوتے۔ تب عارف صاحب کا دل بڑا ہوتا تھا کہ وہ کبھی کبھی غلام علی کے پاس بیٹھ کر اپنی جدوجہد کی کہانیاں سناتے، اسے گھر کی بنی روٹی دیتے اور اس کے بچوں کی خیریت دریافت کرتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے کپڑوں کا کاروبار بڑھتا گیا، عارف صاحب کی دفتر کی عمارت اونچی ہوتی گئی اور ان کے گھر کا گیٹ بڑا ہوتا گیا، ویسے ویسے ان کے دل کے دروازے چھوٹے ہوتے گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ عارف صاحب صبح جب اپنی چمچماتی گاڑی میں باہر نکلتے تو غلام علی کو سلام کرنے کی توفیق بھی نہ ہوتی۔ وہ شیشے کے پیچھے بیٹھے کسی بت کی طرح سامنے دیکھتے رہتے اور غلام علی جھک کر گیٹ کھولتا رہتا۔ پچھلے 10 سالوں میں مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی تھی۔ آٹا، چینی اور دالوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، لیکن غلام علی کی تنخواہ 20,000 روپے کے ہندسے سے پر آ کر رک گئی تھی۔ اس نے کئی بار سوچا کہ صاحب سے کہے، صاحب میرا بیٹا اب بڑا ہو گیا ہے، اس کے اسکول کی فیس بڑھ گئی ہے، کچن کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، لیکن عارف صاحب کا سرد رویہ دیکھ کر ان کے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ دیتے۔ ایک صبح جب سورج کی پہلی کرنیں عارف ولا کی ٹائلوں والے فرش پر پڑیں تو غلام علی نے ہمت جمع کی۔ عارف صاحب اپنی مخصوص استری شدہ شیروانی پہن کر گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ غلام علی نے قریب جا کر دبی آواز میں کہا، صاحب جی، ذرا ایک عرض کرنی تھی، اگر مناسب سمجھے تو۔ عارف صاحب نے اپنی قیمتی گھڑی پر وقت دیکھا اور ناگواری سے کہا، بولو غلام علی، کیا بات ہے، جلدی کرو، مجھے فیصل آباد کے مل میں میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ غلام علی نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنی باسکٹ کی جیب کو چھوا اور بولا، صاحب 10 سال ہو گئے ہیں میں اسی تنخواہ پر کام کر رہا ہوں، گھر کے حالات بہت تنگ ہیں، اگر 2-4 ہزار کا اضافہ ہو جائے تو دعا دوں گا۔ عارف صاحب کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی نظر غلام علی کے پرانے کپڑوں پر ڈالی اور کہا، غلام علی، تم جانتے ہو کہ مارکیٹ میں کتنے بے روزگار گھوم رہے ہیں، لوگ 15,000 پر چوکیداری کرنے کو تیار ہیں، میں تمہیں 20,000 دے رہا ہوں اور اوپر سے رہائش بھی دی ہوئی ہے، اگر تمہیں یہ کم لگتے ہیں تو تم کہیں اور دیکھ سکتے ہو، میرے پاس بحث کا وقت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئے اور فراٹے بھرتے ہوئے نکل گئے، پیچھے مٹی اور بے بسی کا دھواں چھوڑ گئے۔ غلام علی ساکت کھڑا رہا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے عارف صاحب کے بچوں کو اپنی گود میں کھلایا تھا، جب وہ پہلی بار اس گھر میں آئے تھے۔ آج وہی بچے اسے ایک غلام سے زیادہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اسی دوپہر غلام علی کا ایک دور کا رشتہ دار رحمت اس سے ملنے آیا۔ رحمت شہر کے ایک پرانے حصے میں رہتا تھا اور محنت مزدوری کرتا تھا، اور جب عارف ولا کے باہر پہنچا تو اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اوئے غلام علی، تو شہزادوں کے محل میں پہرا دے رہا ہے، تیرا سیٹ تو کروڑوں میں کھیل رہا ہے، تجھے تو یہ نہال کر دیتا ہوگا۔ رحمت نے حیرت سے پوچھا۔ غلام علی نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنی تنخواہ کا حال سنایا۔ رحمت نے غصے سے اپنا ماتھا پیٹا، تو پاگل، آج کل کوئی بھی سیکیورٹی گارڈ 30-40 ہزار سے کم نہیں لیتا، تو یہاں مفت میں اپنی ہڈیاں کیوں گلوا رہا ہے، اور کس کے لیے؟ اس عارف کے لیے جو اپنی سگی بہن کی خبر نہیں لیتا۔ غلام علی کے کان کھڑے ہو گئے۔ بہن؟ رحمت تو کیا کہہ رہا ہے، عارف صاحب تو کہتے ہیں ان کا کوئی بہن بھائی ہی نہیں ہے، وہ تو یتیم اور تنہا پیدا ہوئے تھے۔
رحمت نے کڑواہٹ سے ہنستے ہوئے کہا، یہی تو ان امیروں کا تیرہ ہے، جب پیسہ آتا ہے تو غریب رشتے بھول لگتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی بہن ہے عالیہ، بیچاری کی شادی ایک نہایت غریب گھرانے میں ہوئی تھی۔ اس کا میاں پچھلے سال بیماری سے فوت ہو گیا اور اب وہ اپنے معصوم بچے کے ساتھ شہر کے اس بدنام محلے باوا بستی میں رہ رہی ہے، جہاں سورج کی روشنی بھی شرم سے آتی ہے، اور وہ فاقے کر رہی ہے۔ غلام علی فاقے؟ وہ تیرا یہ صاحب یہاں سونے کے نوالے توڑتا ہے۔ غلام علی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی 10 سال کی وفاداری پر کسی نے کالک مل دی ہو۔ جس شخص کو وہ ایک کامیاب تاجر سمجھ کر عزت دیتا تھا، وہ دراصل ایک محسن کش بھائی نکلا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ اس نے رحمت سے عالیہ کے گھر کا پتہ لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر دیکھے گا کہ سچ کیا ہے۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی غلام علی ڈیوٹی سے تھوڑی دیر کی چھٹی لے کر باوا بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے جیسے وہ اس علاقے کے قریب پہنچا، خوشبو کی جگہ سرانڈ اور روشنی کی جگہ اندھیرے نے لے لی تھی۔ تشنہ گلیوں اور گندگی کے ڈھیروں کے پیچھے ایک ٹوٹا ہوا لکڑی کا دروازہ تھا، جس کے اوپر پرانی بوری لٹکی ہوئی تھی۔ یہی عالیہ کا گھر تھا۔ غلام علی نے ریستے ہاتھوں سے بوری ہٹائی اور اندر جھانکا۔ کمرے میں ایک مدھم سا سایہ تھا۔ فرش پر ایک پیوند لگی چٹائی بچھی تھی، جہاں ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی بتا رہی تھی کہ اس نے کئی دنوں سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو بھوک سے بلک رہا تھا۔ غلام علی نے دیکھا کہ وہ عورت ایک پلاسٹک کی خالی فیڈر میں مٹکے سے پانی بھر رہی تھی اور بچے کے منہ میں ڈال کر اسے بہلا رہی تھی۔ بیٹی، غلام علی کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ عالیہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی اور خوف تھا۔ آپ کون ہیں بابا؟ اس نے نحیف آواز میں پوچھا۔ میں عارف صاحب کے گھر کا سیکیورٹی گارڈ ہوں، غلام علی نے روتے ہوئے بتایا۔ یہ سنتے ہی عالیہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا بھائی؟ کیا اس نے مجھے یاد کیا؟ چچا، میرا شوہر چلا گیا، میرے پاس بچے کو دودھ پلانے کے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کئی بار بھائی کے گھر جانے کی کوشش کی، لیکن وہاں کے پہرے داروں نے مجھے یہ کہہ کر نکال دیا کہ صاحب کا حکم ہے کہ کسی مانگنے والے کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ میرا بچہ پانی پی پی کر سو جاتا ہے۔ چچا، کیا میرا بھائی اتنا اندھا ہو گیا کہ… غلام علی کے سینے میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکلا، لیکن ان کے قدموں میں ایک نئی طاقت تھی۔ وہ وفادار غلام علی وہیں سے اس ٹوٹے ہوئے گھر کی دہلیز پر مر چکا تھا۔ اب ایک ایسا انسان پیدا ہوا تھا جس کی آنکھوں میں انتقام اور انصاف کی تڑپ تھی۔ اسے عارف صاحب کی وہ تجوری یاد آئی جہاں کروڑوں روپے اور کلو بھر سونا پڑا تھا، اور پھر اسے عالیہ کا فیڈر یاد آیا جس میں دودھ کی جگہ خالی پانی تھا۔ باوا بستی کی اس اندھیری اور تنگ گلیوں سے نکلتے ہوئے غلام علی کے قدموں میں وہ لرزش نہیں تھی جو عام طور پر بڑھاپے کا خاص ہوتی ہے، بلکہ اب اس کے اندر ایک طوفان مچل رہا تھا۔ عالیہ کا وہ سوکھا ہوا چہرہ اور فیڈر میں بھرا ہوا پانی اس کی آنکھوں کے سامنے کسی ڈراؤنے خواب کی طرح گھوم رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے کل ہی کشمالہ بیگم نے 5 لاکھ روپے کا ایک نیا ہیرو کا سیٹ محض اس لیے خریدا تھا کہ اسے اپنی سہیلی کی سالگرہ پر پہن کر جانا تھا۔ ایک طرف ہیرو کی چمک تھی اور دوسری طرف ایک معصوم بچے کی بھوک سے نکلتی ہوئی سسکیاں۔ غلام علی واپس عارف اللہ پہنچا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ عارف صاحب ابھی ابھی ایک بزنس ڈنر سے واپس لوٹے تھے اور پورچ میں اپنی گاڑی سے اتر رہے تھے۔ غلام علی نے قریب جا کر سلام کیا۔ اس کی آواز میں اس بار وہ عاجزی نہیں تھی جو پچھلے 10 سال سے اس کا شعار تھی۔ صاحب جی، ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، غلام علی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ عارف صاحب نے گھڑی دیکھی اور بیزاری سے بولے، غلام علی، اب کیا ہے؟ میں نے صبح کہہ دیا تھا نا کہ تنخواہ نہیں پڑے گی، بار بار ایک ہی راگ نہ الاپا کرو۔ غلام علی نے گہری سانس لی اور براہ راست ان کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، صاحب، میں تنخواہ کے لیے نہیں، آپ کی بہن عالیہ کے لیے آیا ہوں۔ میں آج باوا بستی گیا تھا، آپ کا بھانجا بھوک سے بلک رہا ہے۔
اور عالیہ بیٹی فاقے کاٹ رہی ہے۔ صاحب خدا کے لیے اس کی خبر لیں، وہ بہت برے حالت میں ہے۔ یہ سنتے ہی عارف صاحب کے چہرے کی تاثرات یکسر بدل گئے۔ ان کی آنکھوں میں ہمدردی کے بجائے ایک غصیلی چمک پیدا ہوئی۔ انہوں نے قریب آ کر دبی آواز میں لیکن انتہائی شفاقی سے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ذاتی معاملات میں ٹانگ اڑانے کی؟ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اور اب آخری بار کہہ رہا ہوں، میری کوئی بہن نہیں ہے۔ وہ عورت ایک فراڈ ہے۔ وہ میرے نام کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ اگر تم نے دوبارہ کسی کا نام لیا میری دہلیز پر تو میں تمہیں اسی وقت نوکری سے نکال دوں گا اور پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ جاؤ یہاں سے اور اپنا کام کرو۔ عارف صاحب پیر پٹکتے ہوئے اندر چلے گئے اور بھاری دروازہ زور سے بند کر دیا۔ غلام علی وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے لگا کہ جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تماچا مارا ہو۔ اس رات غلام علی سو نہ سکا۔ اس نے دیکھا کہ پورچ میں کھڑی گاڑی کی قیمتوں سے عالیہ جیسی ہزاروں بہنوں کی زندگی سنور سکتی تھی، لیکن عارف صاحب کے دل پر دولت کا ایسا زنگ چڑھ چکا تھا جسے کوئی دعا یا التجا صاف نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے دن ڈیوٹی ختم ہوتے ہی غلام علی نے اپنی پرانی سائیکل اٹھائی اور شہر کے اس حصے کی طرف چل پڑا جہاں قانون کی نہیں بلکہ نزاکت ڈاکو کی حکمرانی تھی۔ نزاکت ڈاکو کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک پیشہ ورانہ مجرم تھا، لیکن اس کے اپنے کچھ اصول ہیں۔ وہ دریا کے پار ایک گھنے جنگل میں اپنے خفیہ ٹھکانے پر رہتا تھا۔ غلام علی جب وہاں پہنچا تو اسے پہرے داروں نے روک لیا، لیکن جب اس نے کہا کہ وہ ایک بڑے کام کی مخبری کرنے لایا ہے تو اسے نزاکت کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ نزاکت ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھا اپنی رائفل صاف کر رہا تھا۔ اس کی چھوٹی اور تیز آنکھوں نے غلام علی کا جائزہ لیا۔ ہاں بابا، تم تو کسی سیٹھ کے چوکیدار لگتے ہو، یہاں موت کے منہ میں کیسے نکل آئے؟ نزاکت نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ غلام علی نے بغیر کسی خوف کے جواب دیا، نزاکت صاحب، میں ایک ایسے شخص کی مخبری لایا ہوں جس کے پاس کروڑوں کا سونا اور نقدی جمع ہے، لیکن اس کے دل میں انسانیت کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی سگی بہن کو بچانے سے انکاری ہے اور اسے فاقوں پر مجبور کر رہا ہے۔ نزاکت کی دلچسپی بڑھی۔ اس نے رائفل ایک طرف رکھی اور غلام علی کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ غلام علی نے اسے عارف صاحب کے گھر کا ایک ایک نقشہ، تجوری کا مقام، کیمروں کی لوکیشن اور پہرے داروں کی تبدیلی کا وقت سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ نزاکت حیران رہ گیا کہ ایک وفادار چوکیدار اپنے مالک کے خلاف اتنی بڑی سازش کیوں کر رہا ہے۔ بابا، خیر تو خبر تو پکی ہے، لیکن تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ دیکھ، تمہیں کیا چاہیے؟ نزاکت نے پوچھا۔ غلام علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے اپنے لیے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے۔ میری صرف ایک شرط ہے، جب تم ڈاکہ ڈالو گے تو اس مال میں سے 50 لاکھ روپے خاموشی سے عالیہ بیٹی کے گھر پہنچانے ہوں گے۔ وہ اس کے بھائی کا مال ہے جس پر اس کا حق ہے، لیکن اسے مل نہیں رہا۔ باقی سب تمہارا۔ مجھے بس عالیہ کے بچے کے لیے دودھ کی رقم چاہیے۔ نزاکت ڈاکو، جو خود معاشرے کے ٹھکرائے لوگوں میں سے تھا، غلام علی کے اس جذبے سے متاثر ہوا۔ اس نے اپنا بھاری ہاتھ غلام علی کے کندھے پر رکھا اور وعدہ کیا، بابا، اگر خبر پکی نکلی تو نزاکت وعدہ کرتا ہے کہ عالیہ بیٹی کا حق اس تک پہنچے گا۔ ہم ڈاکو ضرور ہیں لیکن اتنے بے غیرت نہیں کہ ایک مجبور ماں کی بددعا لیں۔ غلام علی وہاں سے نکل آیا۔ اب کھیل شروع ہو چکا تھا۔ اس نے واپسی پر عارف کے بنگلے کے پچھلے گیٹ کا معائنہ کیا اور ایک خاص تار کو کاٹنے کا منصوبہ بنایا تاکہ الارم نہ بج سکے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کوئی گناہ نہیں بلکہ کوئی مقدس فریضہ سر انجام دینے لگا ہو۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے راستے کا انجام جیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسے اب اپنی زندگی کی پرواہ نہیں تھی۔ 2 دن بعد جب چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور لاہور کی سڑکوں پر سناٹا تھا، غلام علی گیٹ پر بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں سڑک کے موڑ پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک ایک کالی رنگ کی ویگن خاموشی سے بنگلے کے قریب آ کر رکی۔ 4 نقاب پوش سائے تیزی سے دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے۔
غلام علی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور زور زور سے کلمہ پڑھنے لگا۔ رات کے اس پہر ڈیفنس کی خاموش سڑکوں پر صرف دور دور تک کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عارف ولا کے اندر سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن یہ وہ پرسکون سناٹا نہیں تھا جو روز ہوتا تھا، بلکہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ غلام علی اپنے کیبن میں بیٹھا تسبیح کے دانوں کو تیزی سے گھما رہا تھا۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ نزاکت کے 3 ساتھی پچھلی دیوار سے لٹکتی ہوئی رسی کے ذریعے اندر اتر چکے تھے۔ غلام علی نے پہلے ہی کتے کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی تھی، اس لیے پورچ میں پھیلی خاموشی کسی خطرے کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ نقاب پوش سائے سائے کی طرح دبے قدموں پر برآمدے میں آتے ہوئے بیڈ روم کی کھڑکی تک پہنچ چکے تھے۔ غلام علی نے 2 دن پہلے ہی اس کھڑکی کا لاک اندر سے تھوڑا ڈھیلا کر دیا تھا۔ جیسے ہی ڈاکو اندر داخل ہوئے، اچانک گھر کے اندر سے ایک زوردار چیخ ابھری۔ یہ کشمالہ بیگم کی تھی، جو پانی پینے کے لیے اٹھی تھی اور سامنے کلاشنکوف لیے کھڑی نقاب پوش کو دیکھ رہے بدحواس ہو گئی۔ عارف صاحب ہڑبڑا کر اٹھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی دراز سے پستول نکال پاتے، نزاکت کی ٹھنڈی نالی اس کی کنپٹی پر تھی۔ ہلنا مت سیٹھ، ورنہ یہ رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہوگی۔ نزاکت کی بھاری آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ عارف صاحب کا رنگ فکیا پڑ گیا۔ وہ جو کل رات تک غرور کے نشے میں چور تھے، آج ایک عام انسان کی طرح کانپ رہے تھے۔ کشمالہ بیگم صوفے پر ڈھیر ہو کر رونے لگیں۔ خدا کے لیے ہمیں مت مارنا، جو چاہے لے جاؤ، بس جان بخش دو۔ نزاکت نے حقارت سے عارف صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، سنا ہے تجوری میں بہت مال چھپا رکھا ہے، جلدی سے کوڈ بتاؤ ورنہ تمہاری بیگم کے یہ زیورات اتارنے میں ہمیں دیر نہیں لگے گی۔ عارف صاحب نے لرزتے ہاتھوں سے الماری کے پیچھے چھپی خفیہ تجوری کو ڈائل کیا۔ جیسے ہی بھاری لوہے کا دروازہ کھلا، ڈاکوؤں کی آنکھیں چندیا گئیں۔ وہاں سونے کے بسکٹ، ہیروں کے سیٹ اور غیر ملکی کرنسی کے بنڈل بھرے ہوئے تھے۔ باہر کیبن میں بیٹھے غلام علی نے جب شور سنا تو وہ جان بوجھ کر گیٹ کی طرف بھاگا اور ہوائی فائرنگ کرنے کا ڈرامہ کیا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ ڈاکوؤں نے تیزی سے سارا مال تھیلوں میں بھرا۔ نزاکت نے جاتے جاتے عارف صاحب کے کان میں سرگوشی کی، سیٹھ، یہ مال تمہارا نہیں، یہ ان کا حق تھا جنہوں نے تمہیں بھلا دیا۔ ڈاکو اسی راستے سے فرار ہو گئے جس سے آئے تھے۔ چند منٹوں کے بعد پورے علاقے میں پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجنے لگے۔ عارف صاحب کے گھر میں کہرام مچا ہوا تھا۔ کشمالہ بیگم اپنے سر پیٹ رہی تھی۔ ہائے میرا سونا، میری زندگی بھر کی کمائی لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ عارف صاحب صدمے کی حالت میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا وہ قلعہ جس کی حفاظت پر انہوں نے لاکھوں خرچ کیے تھے، اتنی آسانی سے مسمار ہو جائے گا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو عارف ولا کا منظر بدلا ہوا تھا۔ پولیس کی ٹیمیں فنگر پرنٹس لے رہی تھیں اور اس CCTV فوٹیج چیک کر رہی تھی۔ انسپکٹر شہزاد، جو ایک تجربہ کار افسر تھا، غلام علی کو اپنے پاس بلایا۔ غلام علی، تم 10 سال سے یہاں ہو، تمہیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ ڈاکو اندر کیسے آئے؟ کتا کیوں نہیں بھونکا اور الارم کیوں نہیں بجا؟ انسپکٹر کی آنکھیں غلام علی کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ غلام علی نے بڑی مہارت سے جواب دیا، صاحب جی، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، گیٹ پر بیٹھا تھا، ڈاکو کو پچھلی دیوار سے آئے، شاید کتے کو انہوں نے کچھ کھلا دیا تھا، میں نے تو فائرنگ بھی کی تھی لیکن وہ بہت زیادہ تھے اور جدید اسلحہ لیے ہوئے تھے۔ دوسری طرف اسی صبح بابا بستی میں عالیہ کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ عالیہ نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو وہاں کوئی اور نہیں تھا، لیکن قدموں میں ایک کپڑوں کا تھیلا تھا۔ جس نے تھیلا کھولا تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس میں 5,000 5,000 کے نوٹوں کی گڈیاں تھیں، پورے 50 لاکھ روپے۔ ساتھ میں ایک سادہ کاغذ پر لکھا تھا، یہ تمہارے باپ کی جائیداد میں تمہارا حصہ ہے، اسے اپنے بچے پر خرچ کرو۔ عالیہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ رقم کہاں سے آئی ہے۔ کیا اس کے بھائی کا ضمیر جاگ گیا یا یہ کوئی غیبی مدد ہے؟ وہ ان پیسوں کو دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے خوفزدہ ہو گئی۔
کیونکہ اسے محلے کی مسجد سے اعلان سنائی دیا تھا کہ شہر کے معروف تاجر عارف صاحب کے گھر کروڑوں کی ڈکیتی ہو گئی ہے۔ عالیہ کا ماتھا ٹھنڈکا۔ اسے چند دن پہلے غلام علی کا آنا اور اس کے بھائی کے رویے کے بارے میں پوچھنا یاد آیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا کہ کہیں یہ رقم اس ڈاکے کا حصہ نہیں۔ وہ ایک صابر عورت تھی، اسے غربت قبول تھی، لیکن وہ حرام کی کمائی سے اپنے بچے کی پرورش نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بنگلے پر پولیس کی تفتیش اب غلام علی کے گرد گھومنے لگی۔ انسپکٹر شہزاد نے جب ڈیجیٹل لاک کے تاروں کا معائنہ کیا تو اسے واضح طور پر لگا کہ یہ کام کسی ماہر کا ہے، جس سے گھر کے اندرونی نظام کا پتہ تھا۔ اس نے عارف صاحب سے کہا، عارف صاحب، مجھے آپ کے اس چوکیدار پر شک ہے، اس کے بیانات میں تضاد ہیں، ہم اسے تھانے لے جا کر ذرا اپنے طریقے سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں۔ عارف صاحب نے غصے سے غلام علی کی طرف دیکھا اور کہا کہ لے جائیں سے، اگر اس نے نمک حرامی کی ہے تو اسے ایسی سزا دیں کہ یہ یاد رکھے۔ پولیس نے غلام علی کو ہتھکڑی لگائی اور اسے جیب میں ڈال دیا، اور غلام علی کے چہرے پر اب بھی وہی سکون تھا، جیسے اسے اپنی گرفتاری کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ تھانے کے حالات کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھے غلام علی کے چہرے پر نہ تو پچھتاوا تھا اور نہ ہی خوف۔ اس کے جسم پر پولیس کے تشدد کے چند نشانات ابھر آئے تھے، کیونکہ انسپکٹر شہزاد نے اسے سچ اگلوانے کے لیے سختی کی تھی، لیکن غلام علی کی خاموشی کسی چٹان کی طرح مضبوط تھی۔ اسے بس ایک ہی فکر تھی کہ کیا عالیہ بیٹی تک وہ امانت پہنچ گئی؟ کیا اس کا بچہ اب سکون سے سو رہا ہوگا؟ دوسری طرف باوا بستی کے اس چھوٹے سے کمرے میں عالیہ کے سامنے نوٹوں کا وہ ڈھیر پڑا تھا جو کسی بھی غریب انسان کی تقدیر بدل سکتا تھا۔ عالیہ نے بار بار ان نوٹوں کو چھوا، پھر اپنے اندر روتے ہوئے بچے کو دیکھا۔ اس کے پاس دودھ کے پیسے نہیں تھے، گھر کی چھت ٹپک رہی تھی اور شوہر کی دوائیوں کا قرضہ اب بھی اس کے سر پر تھا، لیکن اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ یہ وہی رقم ہے جو اس کے بھائی کے گھر سے لوٹی ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، عالیہ نے خود کلامی کی۔ میرا بھائی ظالم صحیح، اس نے میرا حق مارا صحیح، لیکن میں ڈاکے کے مال سے اپنے بچے کی رگوں میں حرام خون نہیں دوڑواؤں گی۔ عالیہ نے وہ تمام رقم واپس تھیلے میں بھری اور چادر اوڑھ کر سیدھی تھانے کی طرف چل پڑی۔ جب وہ تھانے پہنچی تو وہاں کا منظر عجیب تھا۔ عارف صاحب اور کشمالہ بیگم انسپکٹر شہزاد کے کمرے میں بیٹھے غلام علی پر برس رہے تھے۔ بولو بڈھے، کیا چھپایا ہے میرا سونا؟ کس ڈاکو کو مخبری کی تم نے؟ عارف صاحب غصے سے چپ رہے تھے۔ اسی وقت عالیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر عارف صاحب کی زبان گنگ ہو گئی۔ عالیہ نے خاموشی سے وہ تھیلا انسپکٹر کی میز پر رکھ دیا۔ یہ لیجیے انسپکٹر صاحب، یہ وہ 50 لاکھ روپے ہیں جو کل رات میرے بھائی کو گھر کوئی پھینک دیا تھا۔ یہ رقم میرے بھائی کے گھر کی ڈکیتی کا حصہ ہے۔ عالیہ کے آواز میں ایک ایسی گونج تھی جس نے کمرے میں موجود ہر شخص کو سست کر دیا۔ عارف صاحب نے حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا۔ تم یہ پیسے واپس کرنے آئی ہو؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم کتنی بڑی بے وقوف ہو؟ تم فاقے کاٹ رہی ہو اور یہ دولت تمہیں زندگی بھر آرام دے سکتی تھی۔ عالیہ نے حقارت سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ بھائی جان، آپ دولت کو آرام سمجھتے ہیں، میں اسے آگ سمجھتی ہوں۔ آپ نے 10 سال سے مجھے پہچاننے سے ہی انکار کیا، میرے بچے کو تڑپتا چھوڑ دیا، لیکن میں نے اپنی غیرت نہیں بیچی۔ یہ رقم لے لیں اور چچا غلام علی کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے جو بھی کیا میری حالت دیکھ کر جذبات میں آ کر کیا۔ انسپکٹر شہزاد نے جب یہ سنا تو اس نے غلام علی کی طرف دیکھا۔ غلام علی کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ بیٹی، تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے تو یہ سب تمہارے لیے کیا تھا، میں تمہارا حق دلوانا چاہتا تھا۔ چچا، حق چھینا نہیں جاتا، حق اللہ سے مانگا جاتا ہے، عالیہ نے رندی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ انسپکٹر شہزاد نے فوراً وائرلیس پر پیغام بھیجا اور نزاکت ڈاکو کے خفیہ ٹھکانے پر چھاپہ مارنے کا حکم دیا۔ چند گھنٹوں کی تگ و دو اور فائرنگ کے تبادلے کے بعد پولیس نے نزاکت ڈاکو اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ ان کے قبضے سے وہ تمام سونا اور باقی رقم بھی برآمد ہو گئی۔
جو عارف صاحب کے گھر سے چوری ہوئی تھی۔ نزاکت کو جب ہتھکڑیاں لگا کر تھانے لایا گیا تو اس نے عارف صاحب کو دیکھ کر ایک کہا لگایا، سیٹھ، تجھے تیرا سونا تو مل گیا، لیکن وہ بہن کہاں سے لائے گا جس کا دل تو نے توڑا ہے؟ اس بوڑھے چوکیدار نے تو اپنی نوکری داؤ پر لگا دی، پر تو نے تو اپنا خون بھی داؤ پر نہیں لگا دیا۔ اور عارف صاحب خاموش تھے۔ ان کے چہرے پر اب تکبر کی جگہ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ کشمالہ بیگم اپنے سونے کے زیورات واپس پا کر خوش تھیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ پا رہی تھی کہ ان کا شوہر اندر ہی اندر ٹوٹ چکا ہے۔ کیس اب عدالت میں پہنچ چکا تھا۔ جج صاحب نے اگلی تاریخ مقرر کر دی تھی، جہاں عالیہ، عارف صاحب، غلام علی اور نزاکت ڈاکو سب کو کٹہرے میں کھڑا کیا تھا۔ شہر بھر میں اس واقعے کی دھوم مچ گئی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک چوکیدار نے اپنی وفاداری کیوں چھوڑی اور ایک بہن نے اتنی بڑی رقم کیوں ٹھکرا دی۔ عدالت کی کارروائی کا دن قریب آ رہا تھا۔ غلام علی جیل میں تھا، لیکن اس کے چہرے پر اب ایک اطمینان تھا۔ اسے پتا تھا کہ سچ اب سب کے سامنے آ چکا ہے۔ عدالت کا کمرہ نمبر 4 کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ باہر برآمدوں میں بھی لوگوں کا ہجوم تھا، کیونکہ ہر کوئی اس انوکھے ڈاکو کا انجام دیکھنا چاہتا تھا۔ جج صاحب کے کمرے میں داخل ہوتے ہی خاموشی چھا گئی۔ کٹہرے میں ایک غلام علی اپنی بوسیدہ واسکٹ پہنے سر جھکائے کھڑا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی ہتھکڑیوں میں جکڑا نزاکت ڈاکو ایک بے پرواہ مسکراہٹ کے ساتھ موجود تھا۔ دوسری طرف عارف صاحب اور کشمالہ بیگم اپنے وکیل کے ساتھ بیٹھے تھے، جن کے چہروں پر اب بھی دولت کا غرور اور غلام علی کے لیے نفرت واضح تھی۔ کارروائی کا آغاز ہوا تو سرکاری وکیل نے غلام علی پر فرد جرم عائد کی۔ جناب علی، اس شخص نے 10 سال کی وفاداری کو خاک میں ملا کر ایک خطرناک ڈاکو کے ساتھ سازش کی اور اپنے ہی مالک کے گھر کروڑوں کی ڈکیتی کروائی۔ یہ نمک حرامی کی بدترین مثال ہے۔ جج صاحب نے غلام علی کی طرف دیکھا۔ غلام علی، تم پر سنگین الزامات ہیں، کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ غلام علی نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، لیکن آواز میں سرزش تھی۔ جج صاحب، میں مجرم ہوں۔ میں نے ڈاکو کو راستہ دکھایا، میں نے کیمرے بند کیے اور میں نے ہی تجوری کا پتہ بتایا، لیکن میرا جرم نمک حرامی نہیں تھا، میرا جرم انسان ہونا تھا۔ میں نے 10 سال اس گھر کی دیواروں کی حفاظت کی، لیکن جب ان دیواروں کے اندر رہنے والے کا دل پتھر ہو گیا اور اس نے اپنی سگی بہن کو فاقوں پر چھوڑ دیا تو مجھے ان دیواروں سے نفرت ہو گئی۔ کمرے میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ جج صاحب نے عالیہ کو کٹہرے میں بلایا۔ عالیہ، جس نے سفید سادہ شال اوڑھ کر رکھی تھی، کٹہرے میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ عارف صاحب نے نظریں چرا لی۔ عالیہ، آپ نے وہ 50 لاکھ روپے واپس کیوں کیے، جبکہ آپ کے بھائی کا کہنا ہے کہ آپ کے حالات بہت خراب تھے؟ جج صاحب نے نرمی سے پوچھا۔ عالیہ کی آواز میں ایک ایسی کاٹ تھی جو سیدھی عارف صاحب کے دل میں دراز ہوئی۔ جج صاحب، میرے حالات اتنے خراب تھے کہ میرا 1.5 سال کا بچہ بھوک سے نڈھال ہو کر فیڈر میں پانی پی کر سوتا تھا۔ میرے بھائی کے پاس کروڑوں کا سونا تھا، لیکن میرے لیے ان کے پاس صرف یہ جملہ تھا کہ میری کوئی بہن نہیں ہے۔ چچا غلام علی نے جو کیا وہ میری ممتا دیکھ کر کیا، لیکن جج صاحب، میں نے وہ پیسے اس لیے واپس کیے کیونکہ میں چور کی بہن کہلانا پسند کر سکتی ہوں، لیکن اپنے بچوں کو چوری کا نوالا نہیں کھلا سکتی۔ میں یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ غریب کی غیرت اس کے پیٹ سے بڑی ہوتی ہے۔ عالیہ کے اس بیان نے عدالت میں موجود لوگوں کی آنکھوں میں نمی کر دی۔ جج صاحب نے عارف صاحب کو کٹہرے میں طلب کیا۔ عارف صاحب، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے اپنی بہن کو فاقوں پر مجبور کر دیا؟ کیا آپ جانتے تھے کہ وہ بابا بستی میں کس حال میں رو رہی ہیں؟ جج صاحب کا لہجہ سخت ہو گیا۔ عارف صاحب نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، جج صاحب، وہ اصل میں کاروبار کی مصروفیت ایسی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور عالیہ نے کبھی مجھ سے رابطہ بھی نہیں کیا۔ عالیہ نے وہیں سے چلا کر کہا، جھوٹ جج صاحب، یہ سفید جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں 3 بار ان کے دفتر گئی، دربانوں نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔
میں نے خط لکھے، انہوں نے پھاڑ دیے۔ جب جائیداد تقسیم ہوئی تھی تب انہوں نے مجھے چند ہزار روپے دے کر میرا حق مار لا، کیونکہ اس وقت ان کے سر پر دولت کا بھور سوار تھا۔ عارف صاحب کا سر ندامت سے جھک گیا۔ کشمالہ بیگم جو خاموش بیٹھی تھی اب لوگوں کی ملامتی نظریں محسوس کر کے اپنا چہرہ چھپانے لگی۔ جج صاحب نے ریمارکس کیے، عارف صاحب آپ نے قانوناً تو کچھ غلط نہیں کیا تھا کہ اپنی بہن کو پیسے نہ دیے، لیکن اخلاقی طور پر آپ نے ایک ایسا جرم کیا جس نے ایک شریف چوکیدار کو ڈاکو بنا دیا۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جب غلام علی کو دوبارہ حوالات لے جایا جا رہا تھا تو عارف صاحب نے پہلی بار اسے ایک مختلف نظر سے دیکھا۔ وہ چوکیدار جسے وہ صرف ایک فرنیچر کی طرح سمجھتے تھے آج ان کے ضمیر کے سامنے ایک پہاڑ بن کر کھڑا تھا۔ باہر نکلتے ہوئے عالیہ نے عارف صاحب کا رستہ روکا۔ بھائی جان، آپ کو آپ کی دولت مبارک ہو۔ چچا غلام علی جیل جا رہے ہیں لیکن وہ مجھ سے زیادہ آزاد ہیں کیونکہ ان کا ضمیر صاف ہے۔ آپ اپنے اس عالی شان بنگلے میں قید رہیں گے جہاں رشتوں کی خوشبو نہیں بلکہ صرف سونے کی بو آتی ہے۔ عارف صاحب ساکت کھڑے رہ گئے۔ ان کے کانوں میں عالیہ کے بچے کے رونے کی وہ آوازیں گونجنے لگی جو انہوں نے کبھی سنی ہی نہیں تھی۔ اس رات عارف صاحب سو نہ سکے۔ انہیں اپنے بیڈ روم کی ہر چیز کاٹتی ہوئی محسوس رہی۔ دولت کا وہ پہاڑ جو انہوں نے 10 سال میں کھڑا کیا تھا آج انہیں اپنی ہی قبر لگ رہا تھا۔ عدالت کا کمرہ نمبر 4 آج ایک بار پھر تماشوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن آج فضا میں وہ تلخی نہیں تھی، وہ پچھلی سماعت پر تھی۔ جج صاحب نے کرسی سنبھالی اور کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ غلام علی کٹہرے میں کھڑا تسبیح پڑھ رہا تھا، جبکہ عالیہ اپنی چادر میں سمٹی ایک کونے میں کھڑی اپنے بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی، جو آج اپنی نظریں زمین سے نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ جج صاحب نے فیصلہ سنانا شروع کیا۔ قانون کی نظر میں غلام علی اور نزاکت ڈاکو مجرم ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک شہری کے گھر میں ڈکیتی کی، منصوبہ بندی کی اور اسے انجام دیا۔ لیکن اس کیس کی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ یہ جرم محض لالچ کے لیے نہیں بلکہ ایک تڑپتی ہوئی انسانیت کو بچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ عدالت غلام علی کے 10 سالہ بے داغ ملامت اور اس کی نیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے کم سے کم سزا سناتی ہے۔ لیکن جج صاحب کی بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ عارف صاحب اچانک اپنے نشست سے اٹھے اور کٹہرے کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر وہ پرانا غرور اب مٹ چکا تھا، ان کی جگہ ندامت کی گہری لکیریں تھیں۔ جج صاحب، مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ عارف صاحب کی آواز میں پہلی بار لرزش تھی۔ میں اس مقدمے کا مدعی ہوں، لیکن آج میں اپنا کیس واپس لینا چاہتا ہوں۔ میں نے پچھلے چند دنوں میں وہ جہنم جھیلی ہے جو کبھی کسی قید سے بدتر ہو۔ میں نے اپنی بہن کو پہچانے اور سے انکار کر دیا، میں نے اس کے بچے کو بھوکا رکھا اور میں اس بوڑھے وفادار ملازم کو باغی ہونے پر مجبور کیا۔ غلام علی مجرم نہیں ہے، مجرم میں ہوں جس نے دولت کے نشے میں اپنے خون کا سودا کیا۔ پوری عدالت میں ایک شور سمجھ گیا۔ کشمالہ بیگم جو گیلری میں بیٹھی تھی، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ عارف صاحب عالیہ کی طرف مڑے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے، عالیہ، مجھے معاف کر دے میری بہن، میں نے 10 سال تجھے رلایا، میں نے تجھے بابا بستی کے اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ یہ سونا، یہ گاڑیاں، یہ بنگلہ سب مٹی ہیں۔ اگر تو میرے ساتھ نہیں ہے، مجھے میرا حق دے دے، میں تیری اور تیرے بچے کی خدمت کر سکوں۔ عالیہ جو برسوں سے اس جملے میں ترس رہی تھی، اپنے بھائی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھائی بہن کے اس ملاپ نے جج صاحب سمیت وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم کر دیں۔ جج صاحب نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے فیصلہ سنانے کے بجائے فریقین کو سمجھوتا کرنے کی اجازت دے دی اور غلام علی کی سزا کو معطل کرتے ہوئے اسے رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ نزاکت ڈاکو کو بھی اس شرط پر معافی ملی کہ وہ جرائم کی دنیا چھوڑ دے گا جس کا اس نے وہیں کھڑے ہو کر عہد کیا۔ عدالت سے باہر نکلتے ہی عارف صاحب نے سب سے پہلے غلام علی کے ہاتھ چومے۔ غلام علی، تم نے میری آنکھیں کھول دیں۔
اگر تم یہ ڈاکہ نہ ڈلواتے تو شاید میں کسی بھی انسان نہ بن پاتا۔ تم نے میرے گھر کی نہیں بلکہ میرے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ اگلے چند دنوں میں عارف ولا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ عارف صاحب خود باغ بستی گئے، عالیہ کا سارا سامان اٹھایا اور اسے ایک نئے خوبصورت گھر میں شفٹ کیا جو انہوں نے عالیہ کے نام کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے بھانجے کا داخلہ شہر کے مہنگے ترین اسکول میں کروایا اور عالیہ کے شوہر کے انتقال کے بعد جتنے بھی قرضے تھے وہ سب اپنے ہاتھوں سے ادا کر دیے۔ کشمالہ بیگم جنہیں کبھی زیورات جمع کرنے کا جنون ہوتا تھا اب اکثر عالیہ کے گھر بیٹھی اسے اپنی نئی ڈیزائن کی ہوئی قمیضیں دکھا رہی ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنے آدھے زیورات اپنے ایک فلاحی ادارے کو دے دیے تھے تاکہ عالیہ جیسی دوسری مجبور عورتوں کی مدد ہو سکے۔ غلام علی اب ریٹائر ہو چکا تھا لیکن وہ اب بھی عارف صاحب کے گھر کا ایک معزز فرد تھا۔ عارف صاحب نے اسے ایک چھوٹا سا مکان لے کر دیا اور اس کی تنخواہ تا حیات جاری رکھنے کا تحریری معاہدہ کیا۔ نزاکت ڈاکو نے بھی وعدہ پورا کیا۔ اس نے دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا ڈھابہ کھول لیا جہاں وہ اب مسافروں کا سکون سے کھانا کھلاتا تھا اور اکثر غلام علی وہاں جا کر اس کے ساتھ چائے پیتا۔ ایک شام جب سورج ڈھل چکا تھا اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے، عارف صاحب اور عالیہ اپنے بچوں کے ساتھ باغ میں بیٹھے تھے۔ غلام علی دور کھڑا انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا آج 10 سال بعد عارف ولا کی دیواروں سے پیتل کی نہیں بلکہ رشتوں کی مہک آ رہی تھی۔ تکبر کی وہ دیواریں جو برسوں پہلے کھڑی کی گئی تھیں اب گر چکی تھیں اور ان کی جگہ محبت کی پھول کھل رہے تھے۔ یہ اس خاندان کی نئی زندگی کا آغاز تھا جہاں اب کوئی بچہ فیڈر میں پانی پی کر نہیں اور بھائی اپنی بہن کے وجود سے انکاری نہیں تھا۔ غلام علی نے اپنی تسبیح جیب میں ڈالی اور آسمان کی طرف دیکھا اور شکر ادا کیا کیونکہ اس نے ایک گھر کو لٹتے دیکھ کر ایک ٹوٹے ہوئے خاندان کو دوبارہ جوڑ دیا تھا۔